حبہ ارنی کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہوئے اتنا ہنسے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر فرمایا مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں وادی نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے اسلام لانے کا بہت ہی پیارا واقعہ، جب بھی وقت ملے اسے ضرور سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت علی بن طالب کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی۔ آپ ابو طالب کے بیٹے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے، اور پھر 2 سال بعد جب دادا کا انتقال ہوا تب آپ دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ابو طالب نے مرتے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خبرگیری کا فریضہ بخوبی انجام دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشوونما پائی تھی، اور پھر تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب کی عمر محض 10 برس تھی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کمسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو گئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزا دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اسلام لے آئے۔ حضرت ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔